السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، حاضرین مجلس، سامعین نظام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے رمضان مبارک کا آخری اشرا اور اس آخری اشرے میں بھی کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں، ان آخری دنوں کی اہمیت کا ذکر فرمایا ہے۔ شیخ محترم نے اپنے خطبے کا آغاز الفاظ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے، اس کی اطاعت کرے، اچھے اعمال کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہے اور اس کی خوشنودی، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرے، اور بندے کو اپنے اعمال پر مطمئن ہو کر بیٹھنا نہیں، بلکہ اسے زندگی بھر جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں دے رکھی ہے اس کے اندر کوشش جاری رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اعتبار کیا جائے گا وہ خواتین کا ہوگا، یعنی خاتمہ کس حال میں ہوا ہے اسی کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور آپ نے فرمایا، جو بھی بندہ اللہ پر ایمان لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا اس بات پر بھروسہ کر کر بیٹھ جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، اس پر بھروسہ کر نہیں بیٹھنا، بلکہ ہمیں اعمال کے اندر لگے رہنا چاہیے، اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو پڑھا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ یعنی ہمیں اعمال کے اندر لگے رہنا چاہیے، اعمال صالحہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملے کو آسان فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے معاملے میں کنجوسی کرتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آیات کو جھٹلاتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اس کا معاملہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے ہمیں جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کے اندر اعمال صالحہ لگاتار کرتے رہنا چاہیے، بلکہ جو عمل ہم کیے ہیں اس پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوا اور بڑے بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس شخص پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کوئی جہنمی کو دیکھنا چاہے تو اس شخص کو دیکھو۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یہ اللہ کے راستے میں آیا ہے، جہاد میں ہے اور بڑے جوش کے ساتھ، بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کیوں کہا گیا؟ تھوڑی دیر انتظار کیا گیا، جب وہ زخمی ہو گیا تو اپنے زخم پر صبر نہیں کر پایا، بلکہ اس نے موت کے اندر جلدی کیا اور خودکشی کر لی۔ ہم جانتے ہیں کہ خودکشی کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، اس کی وجہ سے بندہ جہنمی بن جاتا ہے۔ دنیاوی مسائل کے ذریعے سے، دنیاوی حالات سے ڈر کر اگر بندہ اس دنیا سے چھٹکارا پانے کے لیے خودکشی کر لیتا ہے تو میرے محترم بزرگوں، یہ دنیا کی پریشانی، یہ دنیا کی مصیبت، یہ دنیا کی تکلیف تو بہت چھوٹی ہے، مگر جو آخرت کی تکلیف ہے میرے محترم بزرگوں، اس تکلیف کا نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لیے بندے کو جو بھی کام کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اور خاص کر خودکشی سے بہت سارے لوگ قرض سے اکتا کر، بے عزتی کے ڈر سے میرے محترم بزرگ اپنی جان لے لیتے تاکہ وہ آزادی پا جاتے ہیں۔ اس سے آزادی نہیں پاتے، بلکہ اس نے اب ایک چھوٹی سی مشکل کو چھوڑ کر ایک بڑی مشکل اس نے مول لی ہے۔ تو لہذا وہ شخص کے بارے میں کہ جو جہاد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہا تھا میرے محترم بزرگوں، مگر اس کے تقدیر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے صبر نہیں کھایا، زخم
کھانے کے بعد پھر اس نے خودکشی کر لی تو اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جنتی والا اعمال کرتا رہے گا مگر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے تو آخر وہ ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ اس کی موت کفر کے عالم میں آتی ہے، وہ اپنے آپ کو جہنمی بن جاتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا مگر تقدیر اس پر آگے آ گئی اور اللہ پر ایمان لے کر آیا، سچی توبہ کر پھر اس کی موت آتی ہے، کلمے کے ساتھ اس کی موت آتی ہے تو وہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، جو اعمال صالحہ کی توفیق اللہ کی جانب سے ہمیں ملتی ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور پابندی کے ساتھ اعمال صالحہ کے اندر لگے رہنا چاہیے، بلکہ ہم مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا ہے کہ ہم نے بہت کر لیا، ہم نے بہت عبادت کر لی، بس اب آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچ غلط ہے، بلکہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہنا چاہیے۔ اور خاص کر یہ جو آخری اچرا ہم سے بہت تیزی کے ساتھ نکل گیا، آج 26واں روزہ ہے، اب 4 دن باقی رہ گئے، تو میرے محترم بزرگوں اس کے اندر مجھے اور آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے خاص کر ہندوستان کے اندر، جب لیلۃ القدر 27 رات ہو گئی تو اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اعمال کے اندر ایک دم کمی پائی جاتی ہے کہ ہم نے جو تلاوت کر رہے تھے وہ تلاوت کو چھوڑ دیے، جو ذکر اذکار کر رہے تھے وہ ذکر اذکار کو چھوڑ دیے، جو خیر کے اعمال کر رہے تھے تو خیر کے اعمال کو چھوڑ دیے، بلکہ عبادت کے اندر بہت کمی کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اس کی مخالف تھی۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر بہت زیادہ مجاہدہ کرتے تھے، بہت زیادہ محنت کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، اب یہ جو برکت والے دن ہیں، جو قیمتی ایام 4 ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے اندر مجھے اور آپ کو اور زیادہ محنت کرنا ہے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اذکار، اسی طریقے سے خیر کے کام جتنے بھی ہم سے ہو سکے تو میرے محترم بزرگ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنے کی کوشش کرے تاکہ خاتمہ جو ہے میرے محترم بزرگ وہ اچھا ہو، تاکہ خاتمہ حسن خاتمہ ہمارا ہو۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، اچھے خاتمے کے لیے یہ آخر جو مہینہ ختم ہو رہا ہے کہ جب ہمارا مہینہ ختم ہو تو اس کے اندر ہمیں مجاہدہ کے اندر آگے بڑھنے والے بنے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی عبادت کرنے والے بنے۔ تو لہٰذا ان قیمتی ایام کی قدر کرتے ہوئے میرے محترم بزرگوں، نہ معلوم کہ آئندہ رمضان میں ملے یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، مگر کسی کو کوئی یقین نہیں کہ ملے گا یا نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، جو زندگی ہمیں ملی ہے اسے قیمت جان کر اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے والے بنے۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ اب یہ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو گیا تو عید سے پہلے عید الفطر کا ادا کرنا یہ واجب ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب فرمایا ہے، تو لہذا جب غروب شمس ہو گیا تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عید سے پہلے عید الفطر کا نکالنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز کے بعد جو فطرہ نکالے گا تو وہ فطرہ شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ صدقہ ہوگا۔ تو لہٰذا عید سے 2 دن پہلے بھی اس کا فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور عید کی نماز سے پڑھنے سے پہلے ادا کر میرے محترم بزرگوں فطرہ ادا کر ہمیں عیدگاہ کے لیے جانا چاہیے۔ اور فطرہ ایسا نہیں کہ صرف جو مالدار ہیں انہیں پر، بلکہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، بچوں سے لے کر بڑوں تک، عورتوں تک، میرے محترم بزرگ تمام کی جانب سے فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی جانب سے فطرہ نکالا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے فطرہ نکالا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہم گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں میرے محترم بزرگوں، ان تمام کے جانب سے فطرہ نکالے اور غربا کو، مساکین کو، یتیموں کو میرے محترم بزرگوں تلاش کر ان کو فطرہ ان تک پہنچائے۔ اور جانتے ہیں میرے محترم بزرگوں، فطرہ جو ادا کرنا ہوتا ہے، جو چیز ہم زیادہ سے زیادہ یوز کرتے استعمال کرتے ہیں، اپنے حیثیت کے مطابق جو اپنے کھانے کے اندر جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں، اگر مالدار ہے تو میرے محترم بزرگوں وہ کھجور اور اسی طریقے سے کشمش کے ذریعے سے فطرہ نکالیں گے تو اس سے غربا کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور میرے محترم بزرگوں، جو چاول گیہوں استعمال کرتے ہیں اس کے حساب سے فطرہ نکالیں۔ شاید کوئی کے اندر 1.5 دینار کا ہوگا تو میرے محترم اگر زیادہ بھی نکالیں گے تو جس کے ذریعے سے اپنے مساکین کی ضرورتیں پوری ہو تو میرے محترم اس کے ذریعے سے اپنا ہی خیر ہے۔ تو لہٰذا فطرہ نکال کر عیدگاہ کو جانے والے بنے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز میرے محترم بزرگوں، جیسے
ایک محترم فرمایا اسے سنت ہے عید کی نماز پڑھنے والے بنے، اس ائمہ کا اختلاف بعض ائمہ کا اس کو واجب بہرحال عید کی نماز پڑھنا ہے، اور اس کے لیے کچھ سنتیں ہیں۔ ان سنتوں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب بھی عید کی نماز کو جاتے تو اپنے لباس میں سے اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے اور اسی طریقے سے خوشبو لگایا کرتے تھے، اور عیدگاہ کو جانے سے پہلے میرے محترم بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کھجور کھا کر جایا کرتے تھے طاق حالت میں، یعنی ایک تین اس طریقے سے کھجور کھا کر جایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آیا کرتے تھے۔ تو لہذا ہم سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، تمام مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے میرے محترم بزرگوں عید کی نماز ادا کرنے والے بنے۔ اب جیسے کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ آخری ایام ہی اس کے اندر خیر کے اندر خوب آگے بڑھے، جتنا ہو سکے میرے محترم بزرگوں صلہ رحمی کی، غریبوں یتیموں کی مدد کی، اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن کی، نوافل کی، اور میرے محترم بزرگوں نمازوں کی پابندی کی، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ان ایام سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باقی جو ایام باقی رہ گئے اس کی قدر کرتے ہوئے ان کے ایک ایک لحظے کو، ایک ایک سیکنڈ کو میرے محترم بزرگوں صحیح طور پر استعمال کرنے کی اور اس کے اندر فائدہ اٹھانے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔